اسلام اور محکوم طبقے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات اور انسانوں کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، بندوں پر ہمیشہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم، یہ اس کی صفات ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. خدا نے انہیں سراپا رحمت، کرم، پیکر شفقت و رافت بنا کر رحمت للعالمین کے منصب پر فائز فرمایا. اور ہمارا ایمان ہے کہ دین اسلام رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین پر اتارا گیا، یعنی تمام جہانوں کے پالنے والی ذات کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے رحمت والی ہستی پر اتارا گیا. ان بیان کردہ حقائق کا قطعی اور لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رحمان الرحیم کے رؤوف الرحیم نبی پر نازل کردہ دین اسلام میں مخلوق خدا کے لیے جس قدر مہربانی ہے اور خیرخواہی پائی جا سکتی ہے وہ کسی دوسرے دین، نظام اور طریقے میں نہیں ہو سکتی. انسانی معاشروں کی ہمیشہ سے مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ان میں صلاحیت، قابلیت، عمر، طاقت، صنف، امارت، غربت، احوال زندگی، جسمانی حالت اور قد و فعال کی بنیاد پر معاشرتی قدر و منزلت میں ذرا فرق پایا جاتا ہے، جو بعض جگہ فطری، بعض جگہ معاشرتی، کئی جگہوں پر جبری اور استبدادی ہوتا ہے. لیکن بہر صورت اس کے نتیجے میں لوگوں کی نظر میں حاکم، محکوم، قوی، ضعیف، افضل، ارذل، برتر، بدتر کی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ جوان اور بوڑھے، مرد اور عورت، باپ اور ماں، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی، آقا، غلام، امیر، غریب، صحت مند، بیمار، صحیح البدن، اپاہج، معذور، طاقتور، کمزور، زبردست اور زیر دست، ان سب کا آپس میں تقابل کریں تو باہمی فرق اور امتیاز والا موجودہ معاشرہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. کہ کوئی بوڑھا ہے تو کوئی جوان ہے، کوئی گھروں میں بیمار پڑا ہے تو کوئی صحت مند ہے، کوئی غریب طبقے میں شمار تو کوئی امیر طبقے میں، کوئی مڈل کلاس میں، کسی کی گاڑی اچھی، کسی کی ماڑی، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس طرح طبقات میں معاشرہ بٹا ہوا ہے مختلف. مذکورہ بالا ہر دو طبقوں میں پہلا طبقہ غالب ہے، یعنی امیر ہے وہ غالب ہے، غریب بیچارہ مغلوب ہے. جوان ہے غالب ہے، بوڑھا بیچارہ کمزور ہے، کیا کرے، بڑھاپا جو آ گیا. اسی طرح صحت مند ہے وہ غالب ہے، جو بیچارہ بیمار ہے وہ مغلوب ہے. دوسرا مغلوب میں شمار ہوتا ہے جو کمزور ہے، چاہے مالی حوالے سے، چاہے صحت کے حوالے سے، چاہے کسی بھی حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے، صلاحیتوں کے حوالے سے، سکلز کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. ایک پڑھا لکھا ہے، ایک ان پڑھا، پڑھا لکھا اس پہ غالب ہوگا. تو اس میں کئی جگہوں پر یہ فرق فطری ہے جس کی نفی کرنا ممکن نہیں. جیسے مرد اور عورت ہے، مرد زیادہ طاقتور ہے، عورت ذرا کمزور ہوتی ہے، تو فطری معاملہ ہے. لیکن کئی جگہ یہ امتیاز جو ہے نا یہ صرف تخیلاتی اور معاشرتی ناانصافی کی وجہ سے ہے. لیکن دونوں صورتوں میں دین اسلام کا حسن کھل کر سامنے آتا ہے. ان تمام طبقات میں دین اسلام حاکم اور قوی کے مقابلے میں محکوم اور ضعیف کے ساتھ کھڑا ہے. کہ ایک بظاہر طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، اسلام کمزور کا ساتھ دیتا ہے. ایک جو ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، تو اسلام مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. اور تعلیمات اسلامیہ کا غالب حصہ جو ہے وہ محکوم اور ضعیف طبقے کے حقوق ادا کرنے کی پرزور ترغیب، حسن سلوک اور ان کی خدمت اور لحاظ پر مشتمل ہے. چنانچہ کسی بھی طرح کی حقیقی یا فطری یا معاشرتی کمی کے شکار لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت بھرا سلوک کیا جائے، مہربان بن کر رہیں، انہیں ستایا نہ جائے، ظلم نہ کیا جائے، ان کے حقوق پامال نہ کیے جائیں، انہیں عزت دی جائے، معاشی اعتبار سے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے، ان پر کسی قسم کا احسان نہ جتلایا جائے. تو اس تمہید اور مقدمے کو قرآنی ہدایات اور نبوی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے اور ہر طبقے کے متعلق اسلامی احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب انسان زندگی کے مراحل طے کرتا ہے، وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، تو اگر وہ پیسے والا نہ ہو تو عموماً لوگ اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں. ایک تو بوڑھا ہو اور پیسے بھی نہ ہو، غریب بھی ہو. اب وہ ہر طرف سے اپنے بچے بھی اتنی توجہ نہیں دیتے، دیگر لوگ بھی توجہ نہیں دیتے. یا معاملہ آپ کے سامنے ہوگا، ہاں ہو بوڑھا
ایک دو نوکر چاکر بھی ساتھ ہوں، ایک دو گارڈ بھی ساتھ رکھتا ہو، گاڑی بھی اچھی ہو، سارے معاملات، اب اس بوڑھے کے ساتھ بھی لوگوں کا اٹیچ ہوں گے، لگے ہوں گے اب اس کے مال کی وجہ سے. تو یہ معاملات ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. ہاں اگر وہی بوڑھا بھی ہے اور اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، مالی والے سے کمزور ہے، اب لوگ نظریں پھیر لیں. بلکہ دنیا میں خود کو زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ سمجھنے والے ممالک کے لوگ تو جان چھڑانے کے لیے اب بوڑھوں کو گھر سے نکال کر ان کے لیے اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں وہاں بھیج دیتے. پاکستان میں بنے ہوئے ہیں بوڑھا گھر یعنی اولڈ ہوم. حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بوڑھے شخص کو آرام کی ضرورت ہے، سکون چاہیے، خدمت محبت چاہیے، دیکھ بھال کی ضرورت ہے. اب جب بوڑھوں کو دیکھ بھال کی محبت کی ضرورت ہے اس وقت ہی ان کو بھیج دیا جاتا ہے اولڈ ہوم. اس ظالمانہ رویے کے مقابلے میں اسلام کسی کمزور بوڑھے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور بوڑھے کی حمایت کرتا ہے. چنانچہ قرآن میں بوڑھے والدین کی خدمت اور عزت کے متعلق فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والا فرد والدین میں سے ہو یا رشتہ داروں میں سے ہو یا بالکل اجنبی ہو، بیگانہ ہو، بہرحال اس کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا. بوڑھا چاہے والد نہ بھی ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو، کوئی بوڑھا ہو، اس کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے. اسی عزت اور تعظیم کی ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ راہ چلتے کوئی ضعیف اور بزرگ نظر آئے تو بچوں اور جوانوں کو حکم ہے کہ بزرگ آدمی کو سلام کہنے میں پہل کریں، کیونکہ کسی کو آگے بڑھ کر سلام کرنا اس کی عزت شمار کیا جاتا ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا بچہ بڑے کو سلام کرے. کسی بوڑھے شخص کی عزت اور احترام پر بشارت دیتے ہوئے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو قائم فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا. یہ تعلیمات اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اس کمزور اور محکوم کے ساتھ اور ان کے لیے سہارا ہے. یہ تو ہو گیا بوڑھے کا، جوان اور بوڑھے کا معاملہ. دوسرا طبقہ ہے بچے. فطری طور پر بچے بڑوں کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، بڑوں کا ان پر حکم چلتا ہے، لیکن دین اسلام بچوں کی اس کمزوری میں بچوں کو قوت دیتا ہے. اور بچے اپنے ہوں یا بیگانے سب کے ساتھ شفقت، محبت، رحم دلی کی مسلسل تاکید فرماتا ہے. اگر ذخیرہ احادیث اور سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار کی جا سکتی ہے. بچوں کے متعلق اسلام کی تمام تعلیمات کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہمیں جوانوں کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک سے زیادہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ خوشگوار اور محبت بھرا رویہ رکھنے کی تلقین. رحیم و کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیرت اور سنت بھی یہی تھی. حضرت انس بتاتے ہیں کہ میں نے سفر و حضر میں تقریباً 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی میرے کسی کام سے متعلق یوں نہیں فرمایا یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، یا پھر کوئی کام نہ کیا ہوتا تو یوں نہ فرمایا کہ یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا. اسی طرح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو اٹھاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اسے سونگھتے تھے. اسی طرح آپ کی حضرت فاطمہ سے محبت کا نرالا انداز کچھ یوں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جب جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کر پاتے. جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے اپنی بیٹی خاتون جنت سے ملتے تھے، بڑا ان سے پیار کرتے تھے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب روزہ رسول پہ جائے نا تو سیدہ فاطمہ کا واسطہ دیں تو حضور جلدی مان جاتے ہیں. حسن و حسین کا واسطہ دیں روزہ پاک پہ حاضر ہو کے تو جو بات منوانی ہے وہ منوا لیا کریں. اسی طرح امیر حمزہ کے مزار پہ جائیں، حضور کے جو چچا ہیں، وہاں امام زین العابدین کا واسطہ ادھر دیں، ان سے منوا لیں جو منوانا ہے. اور پھر جب حضور کے در پہ آئیں تو وہاں ایک تو سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین اور سید الشہداء امیر حمزہ، ان ہستیوں کا واسطہ دیں حضور کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. تو سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے. رحمت اور شفقت کا یہ اسوہ صرف بچوں کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ دوسروں کے چھوٹے بچوں سے بھی اسی طرح پیار کرتے تھے. شفقت آمیز لہجہ تھا. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں ہماری والدہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ہماری یتیمی کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا ان کی محتاجی کا آپ کو اندیشہ ہے، حالانکہ دنیا اور آخرت میں ان کا والی ہوں۔ حضور نے بچوں پر شفقت کے متعلق عام تعلیم دیتے ہوئے نہایت سختی سے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اس طرح اسلام یہ ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہے، بوڑھے اگر مظلوم ہیں تو بوڑھوں کے ساتھ ہے، بچے بیچارے کمزور ہوتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو اسلام بچوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح جو بھی معاشرے میں طبقہ کمزور ہے، کئیوں کو لوگ پیشے کی وجہ سے کمزور سمجھتے ہیں، فلاں چونکہ یہ فلاں کا پیشے کا کام کرتا ہے تو اس لیے اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ فلاں کا یہ پیشہ ہے اس لیے وہ ہم سے ڈاؤن ہے، ہماری قوم یہ ہے، اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔